ملک کی پارلیمنٹ میں مارچ کی 12 تاریخ میں جو NPR کا موضوع CAA کا موضوع زیر بحث آیا، جس پر وزیر داخلہ امت شاہ جی نے تفصیل کے ساتھ ایک بیان دیا۔ اس بیان میں ایک طرف انہوں نے پولیس کے رول کی تعریف کی، اس پر لوگوں میں بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور دلی کا جو فساد ہوا ہے وہ ملک کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس کا علاج تو اسی وقت ہوگا جب آئندہ کے لیے ہمیشہ فسادات پر روک لگ جائے، اور جو بھی ان فسادات کے بھڑکانے میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی حلقے کے ہوں، ان کو قرار واقعی سزا ملے، اور ہر قسم کے فساد پر مکمل طور پر روک لگا دی جائے، اور جتنے بھی لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں جن سے آگ بھڑکتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، جن کے نتیجے میں لوگوں کے اندر شدت کے ساتھ نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے تفریق ہوتی ہے اور دو قومی نظریہ پھر سے اٹھنے لگتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو و مسلم دونوں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایسے بیانات بالکل درست نہیں ہیں، وہ کسی پنڈت کے ہوں، سنت کے ہوں، مہنت کے ہوں، مولانا کے ہوں، مولوی کے ہوں، حافظ جی کے ہوں، پیر صاحب کے ہوں، کسی کے بھی ایسے بیانات قابل قبول نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ملک دستوری ملک ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس طے کیے گئے ہیں، اور قانون میں جو کچھ بھی طے کیا گیا ہے اس پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام فرقوں کا اتفاق رہا ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور اسی لیے دستور سے رجوع کرنے کی بات ہوتی ہے، دستور کے تحفظ کی بات ہوتی ہے۔ تو جب دستور کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو دستور کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بات کرنی ہے، بات قانونی ہونی چاہیے، بات اخلاقی ہونی چاہیے، بات سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس میں ایسے جذبات کا اظہار کیا جائے اور ایسی زبان بولی جائے کہ جس زبان سے نفرت پیدا ہو اور جھگڑوں والی فضا پیدا ہو، اور ایسا لگے جیسے ہندو مسلم ٹکراؤ ہے، جیسے مقابلہ اس طرح کے درپیش ہے کہ جس مقابلے میں اس ملک کی شہریت خود ہی مجروح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری صفوں میں بھی ایسے بہت سے علماء ہیں جو جذبات میں اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ خود ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ دستور کے خلاف زبان بول رہے ہیں، غیر دستوری زبان بول رہے ہیں۔ تو غیر دستوری زبان کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ دستور کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے؟ امت شاہ نے جو بل پیش کیا تھا CAA سے متعلق، اور جو بات NPR کی چل رہی ہے جس میں ظاہر ہے کہ وزارت داخلہ کا بڑا رول ہے، اس لیے وزیر داخلہ ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت کے مالک ہیں، ان کا عہدہ ان کو بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب مودی جی کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے بڑے عہدے پر ہیں، اور وزیر دفاع کا عہدہ راجناتھ سنگھ جی کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی ایک بہت ہی ذمہ دارانہ عہدہ ہے، ملک کے تحفظ کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، اور بیانات مختلف قسم کے آتے رہے ہیں۔ ایک وفد کے ساتھ میں نے بھی ابھی ہولی سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جی سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ایک طرف مدھیہ پردیش سے ایک بڑی معروف شخصیت مولانا رحیم اللہ صاحب کی تھی، جو پورے اپنے صوبے میں تو معروف ہیں ہی اور ہندوستان کی سطح پہ معروف ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر زاہد صاحب ہمارے ساتھ تھے، دلی سے مولانا ربانی صاحب ساتھ تھے، لکھنؤ سے میں تھا، اور بھی متعدد حضرات تھے۔ ہمارے وفد نے راجناتھ سنگھ سے جب بات کی تو بہت ہی جذباتی ہو کر راجناتھ سنگھ جی نے کہا کہ میرے موجود ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو ذرا بھی نقصان نہیں ہو سکتا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، یہ میرا جذبہ ہے، میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ انصاف اور مانوتا یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ دستور بھی انہی کے لیے ہے،
اور ہماری حکومت کا بھی یہی کام ہے، اور ہم اس بات کے لیے پوری قوت کے ساتھ نہ صرف آپ کے سامنے صورتحال کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 150 1000 آدمی اگر آپ لے کر آ جائیں تو میں ان سے بات کے لیے تیار ہوں، کھلے دل سے بات کروں گا، پولیس بھی بیچ میں نہیں ہوگی، صرف میری بات ہوگی۔ یہ ایک اچھی گفتگو ہوئی، جس کے بعد پھر ہم لوگوں نے طے کیا کہ اس بات کو آگے مزید بڑھایا جائے گا، اور میرا یہ مطالبہ پہلے دن سے ہے جب سے احتجاج ہو رہا ہے، خاص طور پر ہماری خواتین نے جس جرأت اور ہمت کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں، دھرنے دیے ہیں، وہ تاریخ کا ایک نیا باب ہے، اور ظاہر ہے جب بھی اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس دور کی تاریخ میں سب سے سنہرے حروف سے جو نام لکھا جائے گا وہ ان خواتین کا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو خواتین بھی ہیں، سکھ خواتین بھی ہیں، اور مردوں کی بڑی تعداد ہے، اور پورے ملک میں جنہوں نے دھرنے دیے، مظاہرے کیے، اور ظاہر ہے کہ ان کا اثر پڑا ہے، اور اس اثر کے پڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس موضوع پر پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور اس کے بعد جب امت شاہ جی نے بالکل صاف اور کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ NPR میں کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس کی شہریت ڈاؤٹ فل ہے، ڈی نہیں لکھا جائے گا، تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ ہم بڑے ذمہ داروں کو جھوٹا کہہ دیں اور ان کی بے وقتی کریں اور ان کی توہین کریں، یہ شریفانہ رویہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات کو مانتے ہوئے یہ مطالبہ کریں کہ اب اس بات کو اس طرح سے طے کر دینا چاہیے جیسے اور چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہوتی ہیں اور تحریری طور پر سامنے لائی جاتی ہیں، ایک عہد و معاہدہ ہوتا ہے، قرارداد ہوتی ہے، کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے، اسی طرح بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی آ جائے۔ اگرچہ پارلیمنٹ میں جب یہ بات کہی گئی ہے تو پارلیمنٹ کی کارروائی میں نوٹ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے اخبارات نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سارے چینلوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتبار کو قائم رکھیں اور اپنے درمیان اور ہماری جو حکومت ہے اس کے درمیان بلا وجہ کی دیواریں نہ کھڑی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتماد کی فضا بنائیں۔ میرا یہ مطالبہ تھا کہ شاہین باغ سے اور جتنے بھی شاہین باغ ہیں وہاں سے کچھ ایسی خواتین جو اچھی ترجمانی کر سکتی ہیں، جن کے پاس زبان بھی ہے، قلم بھی ہے اور علم بھی ہے اور قانون سے واقف ہیں، وہ بہرحال سامنے آئیں، یعنی جو بڑی تعداد میں خواتین ہیں وہ اپنی نمائندہ طے کریں، اپنے اسپیکر طے کریں۔ اس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، کوئی دعوتی کام ہو تو اس میں بھی ایک متکلم ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ یہ کہ پوری بھیڑ ملے گی یا پوری بھیڑ سے آ کر بات کریں، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ضد کا ہوتا ہے، جس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ میرا مطالبہ رہا، علی گڑھ والوں سے بھی رہا، ملیہ والوں سے رہا، جہاں جہاں احتجاج ہو رہے ہیں سب سے رہا کہ آپ اپنوں میں سے انتخاب کریں۔ آپ اس قیادت پر اعتماد نہ کریں کہ جس قیادت کی بہت سی ناکامیاں سامنے آئی ہیں، جو مسئلوں کو حل نہیں کر پا رہی ہے۔ ایک جوان قیادت جن میں خواتین بھی ہوں، جن میں نوجوان بھی ہوں، وہ سامنے آنی چاہیے اور اس کو بات کرنی چاہیے۔ بات کرنی چاہیے وزیر اعظم سے، بات کرنی چاہیے وزیر داخلہ سے، بات کرنی چاہیے وزیر دفاع سے، بات کرنی چاہیے ذمہ داروں سے۔ یہ ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بات کا ایک عمل ہے جو ہم لوگوں نے شروع کیا، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہی لوگوں میں سے افراد طے ہوں، وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کریں، اور میرے اس مطالبے کے نتیجے میں اسی حلقے سے، علی گڑھ سے، ملیہ سے، شاہین باغ وغیرہ سے 10-11 نام ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ اب ان کی ملاقات ہو، اور یہ ملاقات راجناتھ سنگھ جی سے بھی ہو اور امت شاہ جی سے بھی ہو، کیونکہ امت شاہ جی نے بھی یہ کہا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، بات کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو بیان انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا ہے اسی کے پس منظر میں انہوں نے بات کرنے کی دعوت دی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہوئے بات کا ماحول شروع کریں۔ دیکھیے یہ آج انقلاب میں جو خبر آئی ہے، یہ خبر بہرحال اخبارات، اردو اخبارات
پیپرز میں آیا، یہ بھی ایک دستاویز ہے، اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک دستاویز ہے. تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم دور بیٹھ کر صرف شکوک و شبہات پیدا کریں، اور جو خواتین 2.5-3 مہینے سے احتجاج کر رہی ہیں ہم اس کو طول دیتے چلے جائیں کہ اب جاڑے کے بعد وہ گرمی کے شعلے بھی برداشت کرتی رہیں، بس یہ عمل یوں ہی چلتا رہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمائندوں کو بھیجیں وزیر داخلہ کے پاس کہ ہم نے آپ کی بات سنی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو ایسا طے کر دیجئے کہ لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، اور یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے کہ وہ قانونی ہو اور اس مقصد کی خاطر ہو کہ بے چینی ختم ہو جائے، کسی پارٹی کے مینیفیسٹو، کسی پارٹی کے مفادات کی بنیاد پر نہ ہو. اور میں یہ بات بھی صاف کہتا رہا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا جو رول رہا ہے 1947 سے وہ اچھا نہیں رہا ہے، وہ منافقانہ رول رہا ہے، اور ہم سب اس کے بھگتے ہوئے ہیں، ہم اس کے زخمی ہیں. وہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ اپنی اوور ہالنگ کریں، وہ اپنے کو ٹھیک کریں، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کا تعلق قائم ہو جائے، ورنہ مسلمانوں نے ہی ان کو پھر حقیقت الگ کر دیا، دور کر دیا، اور جہاں وہ بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہوتے تھے وہاں ان کی کامیابی ناممکنات میں ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ وہی رہی ہے کہ ان سے مسلمان دور ہو گیا، دلت دور ہو گیا، بہت سے طبقات دور ہو گئے، جس سے صرف وعدے کیے جاتے رہے اور دھوکہ دیا جاتا رہا. اس لیے بات کسی سے ہو، بی جے پی سے ہو یا کسی پارٹی سے ہو، جو بھی وقت میں حاکم ہے، جو حکومت کر رہا ہے، اصل بات اس سے ہونی ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اطمینان پیدا کرے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اب اس بیان کے بعد اور اخبارات میں جو بیان آیا ہے اس کے بعد نہایت ہی صورت کے ساتھ ہمارے ان افراد کی طرف سے، ان دھرنا دینے والوں کی طرف سے جو ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر سے افراد طے کر لیے جائیں اور وہ افراد ملاقات کریں، تاکہ جو بات ابھی کہی گئی ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ دستاویز نہیں طلب کی جائیں گی، اور یہ کہ کسی کو ڈاؤٹ فل شہری نہیں قرار دیا جائے گا، یہ بات ہم کو چاہیے کہ ہم مانتے ہوئے آگے بڑھیں اور منفی باتیں نہ کریں، اور صرف یہ کہ ہم الزامات لگاتے رہیں. کسی پر الزام اچھا نہیں ہوتا ہے، اپنے چپراسی کو بھی آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کوئی اگر تجربہ ہوا اور وہ اس کی دلیل ہے بالکل قطعی طور پر، تو آپ اس لفظ کو استعمال کریں گے، لیکن وہ بھی ایک عدالتی کارروائی کے ساتھ ہوگا. اور یہاں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ غیر دستوری زبان ہے. اس غیر دستوری زبان اور غیر اخلاقی زبان کے بعد پھر جواز بہت سی چیزوں میں باقی نہیں رہ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، قانون کے حوالے کے ساتھ قانون کا مطالبہ کریں، دستور کا مطالبہ کریں، اور مطالبے کو منوانے کے لیے بھی قانونی رویہ اختیار کریں. عدالت کے ذریعے سے ہم اس کو حل کروائیں، ساتھ ہی ساتھ قانونی زبان بول کر بات کریں. تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد ایک وفد طے ہونا چاہیے، اور اس کو وزیر اعظم سے بھی، وزیر داخلہ سے بھی اور وزیر دفاع سے بات کرنی چاہیے. اور بات اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے، ان سے حل طلب کرنا ہے، اور ہمیں بلا وجہ کی دوریاں نہیں پیدا کرنی ہے، اور ہمیں کسی سیاسی پارٹی کا ہتھ کنڈا نہیں بننا ہے، شکار نہیں ہونا ہے، اور ہمیں ووٹ بینک نہیں بننا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر بصیرت کی نگاہ رکھتے ہوئے، بصارت کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کی واقفیت کے ساتھ، قانون کے حوالے دیتے ہوئے ہم بات کریں اور بات کو اعتبار دیں. اور اس اعتبار کو قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ طریقہ کار استعمال کیے جائیں. جلد از جلد اب ان عورتوں کو موقع دیا جائے کہ وہ گھروں میں جائیں اور اپنی معمول کی زندگی گزاریں. انہوں نے قربانی بھی دی ہے، انہوں نے ایک ایسا لمبا وقت گزارا ہے جس سے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کو متوجہ کر دیا ہے، اور انہی کے دھرنوں کی وجہ سے امریکہ میں احتجاج ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں احتجاجات ہوئے. یہ آواز پہنچانے کا ایک جمہوری طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، لیکن اس کے بعد جب حکومت ذمہ دارانہ طریقے پر اور پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہے تو ہمیں اس بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور محض منفی اور نگیٹو
رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے بڑے الزامات دیے جب بابری مسجد کا مسئلہ تھا یا طلاق کا مسئلہ تھا، میں ان الزامات کو خاطر میں نہیں لاتا، فضول و بکواس باتوں کی دو پیسے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ایشور مالک ہمارے سامنے ہے، نبی کی تعلیمات سامنے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور پھر انہی کے ماتحتی میں دستور کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں قانونی زبان بولنا ہے، اخلاقی زبان بولنا ہے، اپنی بات منوانا ہے، ذمہ داروں سے منوانا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا امت شاہ جی تک بھی میری بات پہنچے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ بھی جلد از جلد ملاقات کا انتظام کریں، اور پھر وہاں سے ایک منتخب ڈپوٹیشن تیار ہو جائے جو ان سے بات کر کے جو کچھ خامی رہ گئی ہو یا کمی رہ گئی ہو اس کو بھی پورا کروا دے، تاکہ احتجاج و دھرنے کا سلسلہ ختم ہو۔ اور جو کچھ دہلی میں ہوا وہ یقیناً وہ بہت ہی داغدار کہانی ہے، اس کو اب کہیں نہ دہرایا جائے، اور اس کے زخموں کو اب جو ہے مرہم لگا کر ختم کیا جائے، مندمل کیا جائے۔ اب کوشش اس کی جائے کہ لوگ معمول کی زندگی پر آئیں، اور جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو حکومت زیادہ سے زیادہ ہرجانہ ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جس کے یہاں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے خاندان والوں کو پورا سپورٹ ملے، ان کو پھر سے گھروں میں آباد کیا جائے، ان کی دکانوں کو پھر سے قائم کروایا جائے، جس کی دکان جلا دی گئی ہے اس کو دکان کے پورے پیسے دیے جائیں، دوبارہ دکان شروع ہو۔ جو مکان لٹ پٹ گیا ہے اس مکان کو نہ صرف یہ کہ پھر سے آباد کیا جائے، اس کا جو فرنیچر گیا ہے، اس کی جو دولت گئی ہے وہ سب دی جائے، اور یہ کام ایسا ہے قومی پیمانے پر ہو، سر فہرست حکومت ان کاموں کو دل کھول کر کرے۔ تو اگر یہ کام ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی فتح ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوگی، اور اعتماد بہرحال ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، مجھے یہ بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ بات سنتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور الزام تراشی کے عادی نہیں ہیں، اور شیطان کے پنجے سے ان کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، حکمت و دانش مندی کا سبق انہوں نے کبھی بھی پڑھا ہے، وہ بات پر سنجیدگی سے غور کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔